جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھوڑا سا بنانے پلانٹ کے متعلق بات کرتے ہیں. آج کل لوگ جو سے زیادہ ہمارے سے پوچھتے ہیں 3 پیس پلانٹ کا. تو 3 پیس میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب دو ہی فیمس کمپنیاں دنیا کی، ایک AMS 700 اور دوسری جو کل پلاس کی ٹریکٹر ہے. تو پرائز کے مطلب جہاں تک بات ہے تو $10,000 میں ہم ڈال رہے ہیں پلانٹ. یہ ٹریکٹر جو ہے ٹریکٹر کا ٹائٹن. اور اس میں مطلب یہ مطلب فائنل پرائز ہے. اور اس میں انٹرنیشنل وارنٹی ہوتی ہے آپ کی 5 ایئر کی. تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ کافی پیشنٹ آ رہے ہیں. پاکستانی تو اتنے پیسے افورڈ نہیں کرتے، لیکن وہی پاکستان جو باہر رہتے ہیں وہ اتنے پیسے افورڈ کر رہے ہیں اور آگے ڈلوا رہے ہیں. تو باقی جو سا جو میلیبل امپلانٹ ہے، میلیبل امپلانٹ میں ٹریکٹر از دا بیسٹ، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں. اور کولوپلاسٹ از آن سیکنڈ نمبر پہ کولوپلاسٹ ہے. میرا ذاتی جو رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو میلیبل امپلانٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ ایزی ٹو ہینڈل ہوتا ہے، اور اس کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو 3 پیس امپلانٹ. بندہ سکھی رہتا ہے اس میں زیادہ، آپ سیکس کو بھی زیادہ اچھا انجوائے کرتے ہیں، اور امپلانٹ ایک دفعہ ڈلوا لیا تو فار لائف وہ امپلانٹ آپ کے ساتھ چلتا ہے. جبکہ جو انفلیٹیبل ہے اس میں یا 3 پیس ہے وہ ایسے نہیں ہے، اس نے الٹیمیٹلی ایک ٹائم آنا ہے، وہ بے شک 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد، جس میں اس نے آپ کو کچھ نہ کچھ تنگ کرنا ہے، یا اس کا بٹن جو ہے وہ کس جگہ پہ آپ کو پریس نہیں ہو رہا ہوگا، مطلب اس میں سے ڈیفلیشن نہیں ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ تنگ کرے گا اور آپ کو الٹیمیٹلی اس لیول پہ آ کے امپلانٹ چینج کروانا پڑے گا. تو ویسے بھی جتنے پیسز زیادہ ہو جاتے ہیں اتنا انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی پیشنٹ انفیکٹ نہیں ہوا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ویڈیو پوری لگا دیں. ویڈیو پوری نہیں لگا سکتے، ہماری مجبوری ہے. فوری طور پہ یوٹیوب ایجنسی نے ہمیں کہتی ہے کہ ویڈیو ایجنسی آپ کی اس میں نیوڈیٹی ہے، تو اس کو آپ ختم کریں. اس کو کچھ جو ہم بالکل مطلب شارٹ سے اس میں فریگمنٹس بھی دیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جی آپ اس کو مطلب انڈر 18 کے لیے ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا اوور 18 کے لیے. تو یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ پارٹس کے لگا دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں مطلب جو اسٹینڈرڈ کا پلانٹ ہے وہ 10,000 میں ڈالا جا رہا ہے. انڈیا اور پاکستان میں آلموسٹ سیم ریٹ ہے، وہ بھی $10,000 میں ڈال رہے ہیں 3 پیس، اور ہم بھی $10,000 میں ڈال رہے ہیں. AMS 700 اور جو ہے کل پلس دونوں 3 پیس پہ $10,000 پہ. جہاں تک بات آئی تھی ٹریکٹر کی، ٹریکٹر جو ہے وہ کچھ لوگ کم پیسوں میں بھی ڈال رہے ہیں، کچھ زیادہ میں بھی ڈال رہے ہیں، لیکن بات یہ آئی تھی کوالٹی کی. میں مطلب کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، نہ ہی مجھے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو شاید پچھلے اگلے 2 مہینے کی بکنگ جو سی وہ پوری ہی ہے، ہر روز کی بکنگ ہے. لیکن صرف بات میں آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں سستے پیسوں میں ڈلوا کے، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں، پھر آپ روتے ہیں، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب 6.5 لاکھ روپے میں امپلانٹ ڈال دیتے ہیں ٹریکٹر. 6.5 لاکھ روپے میں امپلانٹ ہی نہیں آتا ٹریکٹر کا، تو وہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپریشن تھیٹر وہ کس طرح کا ہوگا جس میں ڈالا ہوگا. اس میں آپریشن تھیٹر کو جب رات میں فیومیگیٹ کیا جاتا ہے تو کم از کم 10 سے 15 ہزار روپیہ اس کا لگتا ہے. ہاسپٹل جو ہے جس کا ایک آپریشن تھیٹر آپ بند کر رہے ہیں فار 12 آورس، وہ رات کو اس نے اس آپریشن تھیٹر سے جتنے پیسے کمانے ہیں وہ اس نے آپ کے ذمہ ڈالنے ہیں. اس کے بعد مطلب تھیٹر کی صفائی، آپ آپریشن کر کے مریض کو نا کک کے نیچے ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپریشن تھیٹر بہت صاف اور بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. ہر چیز ڈسپوزیبل یوز کرنی چاہیے، ہر چیز مطلب پیشنٹ کے بیڈ کے مطلب جو کور ہیں اس سے لے کے پلو کور سے لے کے جو مطلب او ٹی میں اس کی کٹ سے لے کے اس کی مطلب سکر نوزل سے لے کے ہر چیز ڈسپوزیبل ہوتی ہے ہماری. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ دوبارہ یوز ہو رہی ہو، مطلب جیسے اسٹرلائز کر کے کچھ چیزوں کو یوز کیا جا سکتا ہے.
سوائے چاندی کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ٹرپل اسٹرلائز کرواتے ہیں، جیسے میٹالک ڈائلیٹر جو سے ہیں، اگر وہ ہمیں یوز کرتے ہیں، بٹ اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پلاسٹک ڈائلیٹر یوز کریں، لیکن اگر میٹالک ڈائلیٹر ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 ٹائم اسٹرلائز ہو چکا ہوتا ہے۔ اور مطلب الحمدللہ یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس انفیکشن ریٹ نہیں ہے، الحمدللہ بہت کم ہے انفیکشن ریٹ۔ دوسرا پیشنٹ کی شوگر کے لیے ہم پیشنٹ کو پہلے بھی ہم نے کونسل کیا ہوتا ہے، اور بعد میں بھی اس کو بار بار ہم کونسل کرتے ہیں کہ بھائی اپنی شوگر جو سی اس کو بہت اچھا مینٹین کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے پیشنٹ جو سے ہیں ان کو وہ اتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہوتے ہیں کہ وہ شوگر مینٹین اپنی کر لیتے ہیں۔ ہمارے وہ پیشنٹ آتے ہیں HbA1c ان کا جو ہے وہ 8 یا 10 ہوتا ہے، اور ان کی شوگر صبح کے ٹائم جو سی ہے ناشتے سے پہلے وہ ہوتی ہے یہ 200 کے قریب، اور ناشتے کے بعد ہوتی ہے 300 کے قریب۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی امپلانٹ ڈالنے کی، ہم نے کہتے ہیں کہ آپ ایک ان کو مطلب اینڈوکرائنالوجسٹ سے ان کا وزٹ کروا دیتے ہیں اور ان کی جو ہے شوگر کی ڈوز ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کو چاہیں تو ہم ان کو سیکنڈ ڈے پہ امپلانٹ ڈال سکتے ہیں، انسولین پہ شفٹ کریں، انسولین کی ڈوز کو بڑھائیں اور امپلانٹ ڈال دیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ باہر سے آئے ہوئے تو ہم کم از کم 1 ہفتہ اس کو ٹائم دیں، 1 ہفتے میں اس کی شوگر کو ہم نارملائز کریں اور اس کو یہ سمجھا دیں کہ بعد میں بھی آپ نے شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اور اگر لوکل پیشنٹ ہے تو اس میں تو ہم 1 مہینے کا ٹائم اس کو دیتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ اپنی شوگر کنٹرول کرو پہلے، سب سے پہلی اور عام طور پہ یہ جو امپوٹنس ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، مطلب اس کی روٹ کاز بھی شوگر ہی ہوتی ہے۔ ابھی میرا ایک پیشنٹ ہے، اس کی مطلب شوگر نہیں کنٹرول کرتا تھا اور پنائل امپلانٹ کے لیے آ گیا۔ اس کا میں نے جب پنائل ڈاپلر کروایا تو اس میں سوئر آرٹیریل انسفیشنسی آ رہی تھی لیکن وینس لیک نہیں تھا۔ اس کو میں نے کہا کہ امپلانٹ تو میں تب ڈالوں گا پہلے تم شوگر کنٹرول کرو گے۔ اب بلیو کریں اسے شوگر کنٹرول کی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی اریکشن نارمل ہوگی، اس کو امپلانٹ ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں اس کو PD5 انہیبیٹر جو سے ہیں وہ پہلے بھی وہ لے رہا تھا لیکن افیکٹو نہیں تھے ہو رہے۔ اب اس کو PD5 انہیبیٹر یعنی کہ ویاگرا اور یہ جو ہے سیالس جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سلڈینافل اور ٹیڈالافل اس پہ افیکٹو ہونے لگے ہیں۔ اب اس کو امپلانٹ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، مطلب مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں، مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک نارمل مطلب وہ اب گولی کھا کے اور سیکس کرتے ہیں قابل ہے، بجائے اس کے کہ وہ امپلانٹ ڈلوائے۔ تو یہ ساری جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، مطلب تیسری بات یہ کہ آپ نے یہاں سے جانا ہوتا ہے دبئی تک، تو آپ کہتے ہیں ہم نے جن سے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے، جہاز کی بزنس کلاس میں سفر کرنا ہے، اور امپلانٹ ڈلوانے کے بعد کے لیے آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ امپلانٹ کی سائزنگ کیسے کرنی ہے، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں شاید دیواریں شواریں اچھی دکھائی دیتی ہوں لیکن آپ کبھی ان دیواروں کا سویب لے کے بھیجیں، ہم نے بھیجے ہوئے ہیں کہ ان میں کتنے بیکٹیریا آتے ہیں۔ سو مطلب جب بھی آپ جائیں تو آپ سرجن کی کریڈیبلٹی تو دیکھیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے، اس کے پیچھے اس نے کتنا محنت کتنی کی ہوگی، اس کے پیچھے ابھی بھی یہ آپ کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، آپ کے لیے جو ہر چیز ہے اس کی صفائی کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اور آپ پہ ہر چیز جو یوز ہوتی ہے وہ اسٹرلائز یوز ہوتی ہے، وہ مطلب اور ڈسپوزیبل یوز ہوتی ہیں موسٹلی چیزیں۔ تو اس لیے مطلب ایک پرائز کا ڈفرینس جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے آتا ہے۔ دوسری بات، ایسے سرجن جو آپ کو امپلانٹ ڈالنے کے بعد آپ کو رسپانس بھی نہیں دیتے، بعد میں مطلب آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پیشنٹ الحمدللہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں جن کو ہم نے امپلانٹ کیا ہوا ہے، وہ ہم نے 2007 کے جو میں نے امپلانٹ کیے وہ پیشنٹ بھی مجھے آ کے ملتے ہیں، اور ان پیشنٹس کو بھی کبھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ فیل ہوتا ہے، کچھ ان کو پوچھنا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ مجھ سے ڈائریکٹ نہ فون پوچھ سکیں تو وہ مطلب جو بہت پرانے ہو چکے ہیں، مطلب جن کو کافی ٹائم ہو گیا، تو وہ مطلب PA کو میسج چھوڑ دیتے ہیں یا وہ آن لائن اپائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں، لیکن وہ مطلب میرے سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہماری ذمہ داری ختم، اب آپ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سرجن جن سا ہے جس نے خاص طور پہ امپلانٹ ڈالا، یہ امپلانٹ جب پیشنٹ یوز بھی کر رہے ہیں امپلانٹ کو، اس کے بعد پیشنٹ کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کو آگے سے ڈانٹ دیا جائے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا پیشنٹ بدتمیزی کرے۔ یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں
یہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے مطلب میں نے پیشنٹ سے ہمیشہ پیار سے بات کی ہے، میرے ساتھ پیشنٹ نے ہمیشہ پیار سے بات کی ہے. اور جو بندہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے اس میں کچھ چھوٹے موٹے پرابلمس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب میں کو فرشتہ ہوں الحمد للہ، مطلب اللہ معاف کرے. تو اگر کوئی چھوٹا موٹا کہیں پرابلم آ جاتا ہے، جیسے پیشنٹ کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ نے ٹرانسفر سنسین دیا، مجھے ورٹیکل کیوں نہیں دیا، یا مطلب کچھ ایسی چیز کو اس کو کاسمیٹکلی اس کو لگتا ہے. آپریشن کے بعد ابھی ایک میرے پیشنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اسٹچ لگایا یہ اسٹچ تھوڑا سا جو سا ہیل تو ہو گیا لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے لوکل لگا کے سن کر کے ان کی وہاں سے اسکن جو سی ہے وہ ایکسرسائز کر کے اور اس کو ایک ٹانکا لگا دیا. وہ 10 دن میں ٹانکا ہیل ہو گیا، ان کی کمپلینٹ ختم ہو گئی. تو اس طرح مطلب پیشنٹ کو تھوڑی سی ویلیو دینی چاہیے. مطلب پیشنٹ کو ویلیو آپ تبھی دیں گے جس وقت آپ جن سے ہیں آپ کو کچھ پیسے پیشنٹ سے ملے ہوں گے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم مفت امپلانٹ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کے امپلانٹ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کبھی نہیں کہتے کہ ہم جن سے نا مطلب پورے پیسوں میں امپلانٹ کر دیتے ہیں. ایسا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کی نیچر ہی نہیں ہے. انسان جو پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو جب تک اپنے کچھ پیسے نہیں ملیں گے تب تک وہ کام نہیں کرے گا. اور وہ کام تب ہی کرے گا جب اس کو کچھ پروفٹ ہوگا اس میں. تو آپ کا بہت شکریہ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ 3 پیس امپلانٹ کے لیے مطلب اب جو بھی دوست جو بھی فرینڈ کروانا چاہے تو آج کل اس کی بکنگ جو سی ہماری مطلب زیادہ 3 پیس کی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جنوری کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں 3 پیس امپلانٹ ہمارے زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سا ہے روٹین میں میلیبل تو چل ہی رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو ہمارے پچھلے ایئر کے امپلانٹ تھوڑے کم رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئرس. یہ جو ایئر ختم ہو رہا ہے اس میں ہمارے 275 کے قریب امپلانٹ ڈلے ہیں. پریویس ایئرس میں یہ 350 تک ڈلتے رہے ہیں. شاید اس وقت لوگ جو سے ہیں ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں تھی، یا پھر لوگ اب سرجن زیادہ ہو گئے ہیں جن کے پاس چند لگ گئے ہیں. لیکن کمپلیکیشنز اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ آئیں گی. ہم نے کم سے کم 20 کمپلیکیٹڈ امپلانٹ جو سے ان کو ڈیل کیے، اور وہ کمپلیکیٹڈ ہماری کمپلیکیشن نہیں تھی اور لوگوں کی کمپلیکیشن تھی. بہت شکریہ آپ کا میری بات سننے کے لیے. تھینک یو سو مچ.